اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سکول بی ایم ایس کنڈی کلاس 8 سبجیکٹ اردو، ٹاپک آزمائش شرط ہے۔ بچوں کل ہم نے آزمائش شرط کا سبق پڑھا، پیج نمبر 66 تک۔ آج سے آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ چلو بچوں شروع کرتے ہیں۔ یہ سنا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے التجا کرنے لگی کہ بھیا تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو۔ اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سر کاٹ کر لایا ہے، جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڑھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا ہے۔ سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں اور الٹے پاؤں اپنے دوست کی تلاش میں جا نکلا۔ اتفاق سے کچھ دن پہلے شہر میں قتل کی ایک ایسی واردات ہوئی تھی جہاں کوئی قاتل مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا تھا۔ مقتول کے وارث کھاتے پیتے لوگ تھے۔ انہوں نے قتل کا سراغ لگانے والے کو نقد انعام دینے کی منادی کرا دی اور پولیس میں قاتل کو تلاش کرنے میں سرگرم تھی۔ ادھر سرکاری مخبر کو جب اس بات کا علم ہوا تو اسے یقین ہو چلا کہ ہو نہ ہو یہ کام اس کے دوست نے کیا ہے۔ دوستی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، یہ بات اس نے کبھی سوچی نہ تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے فرائض، منصبی اور انعام کے لالچ میں پولیس کو خبر کر دی اور پولیس کے عملے کو لے کر اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے اپنے دوست کو گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے پولیس کے عملے کو قتل کی نشاندہی کراتے ہوئے یہ درخواست کی کہ وہ اسے اپنے دوست کا سامنا کرنے کی اذیت سے بچائے رکھے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف کو چھپ گیا اور پولیس نے نوجوان کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا۔ تھانے دار اشتہاری ملزم کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا اور اس نے فوری طور پر تفتیشی عملے کو ملزم سے اقبال جرم کروا کر مقتول کا سر اور آلات قتل وغیرہ برآمد کرنے کا حکم دیا۔ یہ سن کر نوجوان نے، جو کسی طرح بھی قاتل دکھائی نہیں دیتا تھا، تھانے دار سے کہا کہ حضور آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیے، میں آلہ قتل اور سری پائے دونوں کی نشاندہی کروں گا۔ تھانے دار نوجوان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے جا گرا۔ مزاح کرتے ہو؟ نوجوان نے دل برداشتہ لہجے میں جواب دیا کہ جناب میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھے میرے گھر لے چلیے۔ تھانے دار نوجوان کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچا تو نوجوان کی نشاندہی پر گڑھے میں وہ تھیلا برآمد کیا گیا جس میں سری پائے رکھے ہوئے تھے۔ نوجوان نے تھانے دار سے مخاطب ہو کر کہا کہ حضور مقتول کا سر تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا، اب آلات قتل باقی ہیں۔ ان میں سے ایک آلہ تو میری بیوی ہے جسے آزمانے کے لیے میں نے یہ ڈھونگ رچا، اور دوسرا آلہ آپ کا وہ مخبر ہے جسے آزمائے بغیر میں نے دوست بنا لیا تھا۔ اب تھانے دار سمجھ گیا کہ یہ سارا قصہ محض آزمائش کا تھا۔ بس بچوں آج کا سبق یہیں تک ہے، آگے کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔